اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 113 سے لے کر 120 تک۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم پہلے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 113، لیسو، جیسے ہم لیسا کہتے ہیں نا، وہی ہے بالکل لیسو، صرف کیا ہے کہ واو والے فینڈ پہ ہے تو یہ کافی سارے لوگوں کے لیے آ جاتا ہے۔ نہیں ہے سب، سواءن برابر، من سے، اہلی، اہل الکتاب، اہل کتاب، امتن، ایک گروہ، قائمتن، قائم ہے، یتلونا، تلاوت کرتے ہیں، آیاتی، آیتوں کی، اللہ، اللہ کی، آنا، آنا کہتے ہیں وقت کو، ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے ٹائم کہہ لیں آپ، اللیلی، رات کے، تو وقت رات کے، اور ہم وہ، یسجدون، سجدے کرتے ہیں۔ آیا 114، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، واو نون اینڈ پہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا بہت سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، گروپ آف پیپل، مور دین ٹو، اور یا شروع میں جو ہے اس سے پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ، اس میں وہ کے معنی آ جاتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیومی، اور دن پر، الآخری، آخرت کے، ویأمرون، اور حکم کرتے ہیں، بالمعروفی، اچھے کاموں کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں، ان سے، المنکری، بری باتوں سے، اور یسارعون، دوڑتے ہیں، تیزی سے چلنا، سعی بھی اسی سے ہوتا ہے، سعی کرنا، تو کیا ہوگا معنی پھر اس کا، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، فی، میں، الخیرات، نیکیوں میں یا نیک کاموں میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، من سے، الصالحین، نیکوکار۔ آیا 115، اور ما، جس طرح، یفعلو، آپ اس کے معنی ما کے جو بھی ہوتے ہیں اور جس طرح بھی، وہ سینٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ کون سا زیادہ سوٹ کرتا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وَما، اور جو، یفعلو، وہ کریں گے۔ اب یا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے وہ، اور واو والے فرینڈ پہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ واو نون اور واو الف دونوں پلورل کے لیے آتا ہے، تو جب بھی آپ کوئی سینٹنس میں کوئی ورڈ ایسا دیکھیں کہ جس کے اینڈ پہ آپ کو یہ ملے، آپ فوری سمجھ جائیں کہ یہ ایک گروپ سے بات کی جا رہی ہے، زیادہ سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ یفعلو، درمیان میں فا عین لام، فعل، فعل ہوتا ہے کرنا، وہ کریں گے، من، کوئی، خیرن، خیر یعنی کہ نیکی، فلن، فا کو لدا کر دیں تو کیا بنتا ہے، لن، لن کے معنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ یاد کر لیں آسانی ہو جائے گی، ہرگز نہیں، تو شروع میں جو فا ہے اس کے معنی بھی ساتھ لگائیں گے، پس ہرگز نہیں، یکفرو، اور اینڈ پہ ہو ہے، یکفرو ہو، تو کیا معنی ہو جائیں گے، کفرا جو ہوتا ہے ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، ایک تو کفر کے لیے آتا ہے نا، اور ایک ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پہ معنی ہوں گے کہ ناقدری کی جائے گی، ہو، اس کی، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو یا تقوی والوں کو۔ آیا 116، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو، کفرو، کافر ہوئے، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئیں گے، انہم، ان کے، اموالہم، مال، اینڈ پہ ہم ہے، ان کے، اور لا، نہیں، اولادہم، اولاد ان کی، من سے، اللہ، اللہ، شیئن، کچھ، اور اولئک، یہی لوگ،
اصحاب النار، اصحاب یعنی کہ اہل، رہنے والے آپ کہہ لیں، جیسے اہل خانہ کہتے ہیں، تو اہل النار دوزخ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آیا 117، مثلو مثال، ما اس کی جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، واو نون اینڈ پہ ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، یا شروع میں ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، فی میں، ہذہ اس، الحیات الدنیا حیات زندگی، دنیا دنیا کی، کمثلی جیسی مثال، ریحن ہوا کی، ریحن ہوا کو کہتے ہیں، فیہا جس میں، سرن سخت سردی ہو، اصابت جا لگے، جا پہنچے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ اصابہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ وہ چیز جو ٹھیک نشانے پہ لگ جائے، اپنے ایسا تیر جو اپنے نشانے پر لگے، اپنے نشانے کو مس نہ کرے، تو اصابت جا لگے یا پہنچے، ہر سا کھیتی کو، قومن ایسے لوگوں کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ فا شروع میں جو ہوگا، پھر درمیان میں دیکھیں، ہلاکہ ہلاکت جو ہوتی ہے ہلاک کر دینا، تو اس سے پھر تباہ کر دینا، اینڈ پہ ہو ہے اس کو، فَأَهْلَكَتْهُ پھر وہ تباہ کر دے اس کو۔ دیکھیں چھوٹا سا ایک ورڈ ہے، لیکن جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا ویسے ہی دیکھیں آپ کتنے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کو آپ کو کوئی بھی جب آپ اس میں قرآن میں جب پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو ہر چیز کا معنی ہوتا ہے، تو آپ کو غور کرنا پڑتا ہے جب ہم ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں۔ وا اور ما نہیں، ظلمہم اللہ ظلم ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم خود اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ آیا 119، یا ایہا الذین حرف ندا ہے، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اب یہاں ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لا نہیں، تتخذو بناؤ تم، بطانتن بطانہ یہ کہتے ہیں رازدان کو، دلی دوست جو ہوتا ہے نا، جو بہت قریبی ہوتا ہے آپ کے دل کے، بیسٹ فرینڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اپنا بڈی، تو نہیں بناؤ تم رازدان، من سے، دونکم سوائے اپنے، لا نہیں، یعلونکم وہ کوتاہی کرے یا کمی کرے تمہاری، خبالن خبالن کسی خرابی کا یا کسی خرابی میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ماں کہ، انتم تکلیف پہنچے یا مشکل میں پڑ جاؤ تم، قد تحقیق، بدتی ظاہر ہو چکی، بدت ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، ظاہر ہو گئی، اور بدا سے ہے بیسکلی یہ، البغضاء دشمنی، من سے، افواہہم منہوں ان کے، وا اور ما جو کچھ، تخفی تم چھپاتے ہو، صدورہم یا جو کچھ چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، اکبر بہت بڑا ہے، قد بینا قد تحقیق، بینا ہم نے بیان کر دی، لکم لا لیے، کم تمہارے، الآیاتی آیتیں، ان اگر، کن تم ہو تم، تعقلون عقل رکھتے۔ آیا نمبر 119، ہا انتم دیکھو،
یا سن لو تم، آپ دونوں ہی معنی اس کے لکھ سکتے ہیں کہ سن لو تم، اولائی سب لوگ، تحبونہم تم دوستی رکھتے ہو، ہم ان سے، و اور لا نہیں، یحبونکم وہ دوستی رکھتے تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی کتابوں پر، کلی سب کی سب، و اور اذا جب، لقوکم وہ تم سے ملتے ہیں، ملاقات سے ہے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و اذا اور جب، خلو الگ ہوتے ہیں، ادو کاٹ کھاتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملہ اپنی انگلیاں، من سے الغیظ غصہ، قل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ، بغیظکم تم اپنے غصے میں، انا بے شک اللہ اللہ، علیم علیم خوب واقف ہے، خوب جاننے والا ہے، بذاتی باتوں سے، الصدوری دلوں کی۔ آیا نمبر 120، ان اگر تمسسکم تمہیں ملے یا تمہیں چھوئے، حسناتن کوئی بھلائی، تسؤہم تو بری لگتی ہے ان کو، و اور ان اگر تصبکم پہنچے تمہیں، سیئاتن کوئی برائی، یفرحو تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، و اور ان اگر تصبرو صبر کرو تم، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، لا نہیں، یضرکم نقصان پہنچائے گا، کم ہینڈ پہ تمہیں، کیدکم کیدہم کیدو فریب کو کہتے ہیں، چال، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اس کو، ہم ان کا، شیئن کچھ بھی، انا بے شک اللہ اللہ، بما اس پر جو، یعملون وہ کرتے ہیں، محیطن احاطہ کیے ہوئے ہے یا گھیرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر اب دیکھتے ہیں اس کی، آیا نمبر 113۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ سب برابر نہیں ہے، جیسے سب اہل کتاب برابر نہیں، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مسلمان بھی سب برابر نہیں ہوتے، سب مسلمان ڈیفرنٹ ہیں، سب اسی طرح اہل کتاب بھی جو ہیں وہ بھی سب فرق ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ کون سی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ؟ جو ان کی کتابوں میں تھیں، ان کے پاس بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں نا، تو وہ بھی اپنی کتابوں میں اللہ کی جو آیات تھیں ان کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کب کرتے تھے؟ رات کی گھڑیوں میں، رات کو کرتے تھے عبادت، رات کو کرتے تھے تلاوت اپنی کتاب کی، آیات کی۔ اور یہ رات کا وقت جو ہوتا ہے یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ اس کے اندر 3 نمازیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں ایک اس میں آ جائے گی عشاء کی نماز آتی ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز، اور پھر فجر کی نماز جو ہے وہ بھی رات کی نمازوں میں ہی آ جاتی ہے۔ تو ان رات کی گھڑیوں میں وہ اپنے قرآن کی یا ان کی جو کتاب تھی ان کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور وہ سجدے کرتے تھے۔ یعنی کہ اب کیا بات ہمیں یہاں پتہ چلتی کہ ان میں بھی عبادت گزار لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کے سب خراب تھے، عبادت تو اپنے کرتے تھے، جو ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی تھی اس پہ وہ بھی یقین رکھتے تھے۔ اور یہ جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے یہ ایمان والوں کی ایک بنیادی صفت ہے کہ اگر کسی کے اندر ایمان ہوگا تو وہ یہ کام تو کرے گا لازمی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس طرح کے تھے، جو یہ کام کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتائے، اور پھر اللہ کی توفیق سے وہ لوگ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے۔
کیونکہ ان کے اندر آلریڈی ایمان تھا. بس ان کو آپ جو اپنی دیکھیں اپنی کتاب پر یقین رکھتا ہوگا نا، جو کتاب اللہ نے ان کو دی تھی، اگر وہ اس پہ قائم ہے نا تو وہ پھر آگے بھی ساری کتابوں کو مانتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ہی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اپنی ہی کتاب کو آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کے احکامات کو، جب آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد جو اور بھی کوئی کتاب آئے گی آپ اس پہ بھی بلیو نہیں کریں گے. تو جن لوگوں کے دل میں ایمان اپنے ٹائم میں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ابھی اسلام جیسے نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے اپنے جو بھی دین ان کا تھا اور اس وقت جو بھی ان کے پاس کتابیں تھیں وہ اپنی اپنی کتابوں پر بلیو کرتے تھے. تو جو لوگ تو ان کتابوں پہ پکا بلیو کرتے تھے، ان پہ یقین رکھتے تھے کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب ان کے لیے کوئی نئی کتاب بھی آتی ہے جیسے یہ اب قرآن، تو پھر ان کے لیے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی تھی اس میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے ان میں سے کچھ بہت فیمس قسم کے، جیسے عبداللہ بن سلام. اور عبداللہ بن سلام جو تھے یہود کے بہت ہی آپ کہہ لیں ٹاپ کے علماء میں سے تھے. اور انہوں نے جب دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایمان تھا اس طرح سے کہ جیسے ہی پھر ان کو اس کا بتایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، تو وہ ایمان لے آئے تھے. اور اسی طرح اسد بن عبید تھے، وہ بھی اسی طرح اسلام لے آئے، وہ بھی پہلے دوسرے ان میں سے تھے. پھر اسید بن سیہ یہ بھی تھے. اور پھر نجاشی کا ہم نے دیکھا، سیرہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو ہجرت کر کے مسلمان جو گئے تھے، پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت، تو وہ حبشہ میں گئے تھے. تو حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو نجاشی کہتے ہیں. تو جو نجاشی تھا اس وقت کا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ لوگ جن کا یہاں پہ جو امپورٹنٹ تھے، جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بھی ان کے علاوہ کچھ ہوئے ہوں گے، لیکن یہ وہ جو امپورٹنٹ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے شرف سے نوازا، اور ان کے اندر اہل ایمان اور تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ تھے وہ لوگ. عبداللہ بن سلام کا تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں اور دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھیں جو تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی تھیں. تو آپ فوراً خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے چند سوالات پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کو پوچھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے. تو چنانچہ یہود جو تھے اس کے بعد ان کے دشمن بن گئے. پھر جب ایک زنا کے مقدمے میں یہود نے تورات سے رجم کی آیات کو چھپانا چاہا، تو عبداللہ بن سلام نے ہی اس آیت کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم اور رسوا کیا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ انہوں نے، اور وہ جو اس میں کرنے والے تھے کہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہیں کہ یہ ہاتھ اٹھائیں اس کتاب کے اوپر سے. جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیت لکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ عبداللہ بن سلام جو تھے یہ تو ایک عالم تھے نا ان کے، تو ان کو تو سارا پتہ تھا اپنی کتاب کے بارے میں، تو انہوں نے ہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اس چیز کو اوپن کیا تھا. عبداللہ بن سلام کو نا ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ عبداللہ بن سلام آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں گے. تو چنانچہ صحابہ جو تھے وہ انہیں جنتی کہا کرتے تھے. اسی طرح جو نجاشی کا میں آپ کو بتا رہی تھی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا نام اسہمہ تھا. اس نے مسلمانوں کی اس وقت بھرپور حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے. پھر مسلمانوں سے بہتر سلوک کیا، یعنی کہ اس نے، حالانکہ وہ مسلمان تھے اور نجاشی جو تھا وہ اس وقت عیسائی تھا، تو اس نے مسلمانوں کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیا ان کی، بلکہ ان کو حفاظت بھی دی. اور یہ قریش جو تھی یہ تو ان کو واپس لانے کے لیے چلے گئے تھے، اور انہوں نے جا کے غلط باتیں اس کو بتائیں کہ کسی طرح یہ لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں. تو لیکن نجاشی نے ان کو واپس نہیں کیا تھا. اور اس کے باقاعدہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کی کوئی تفصیل تو ہمیں نہیں ملتی اس کی، لیکن
ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی وفات کا جب پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کبھی کہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ کبھی ہوئی ہے، تو یہ نجاشی تھا جس کی غائبانہ نماز جنازہ کی گئی تھی۔ اور اسی طرح وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسجد میں ایک ہوتی تھی ان کی کام کرنے والی وہاں پہ، تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے، پیچھے سے ڈیتھ ہو گئی، تو صحابہ کرام نے ان کو دفنا دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہم نے تو اس کو دفنا بھی دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج ہوا تھا کہ انہوں نے، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ نماز جنازہ اس کی کرائیں، تو پھر اس کی بھی نماز جنازہ جو تھی غائبانہ کی گئی تھی۔ تو ان باتوں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پھر پتہ ہوگی، تبھی تو اس کی نماز جنازہ کروائی تھی۔ جس کے دل میں کہتے ہیں کہ ایمان ہوتا ہے نا، تو نیچرلی اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ پھر انسان کو جب محبت آتی ہے اللہ سے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی پھر ہر چیز سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے راتوں میں اٹھ کر، رات کی نمازوں میں، رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو جب آپ کو اللہ سے، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں نا اس چیز کا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر آپ کو اللہ سے ریلیٹڈ چیزوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جیسے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام، یہ کتاب قرآن سے محبت ہونی چاہیے آپ کی۔ پھر جب آپ کو قرآن سے محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو شیلف میں رکھتے ہیں، آپ اس کو سال کے سال کھولتے ہیں، جب رمضان آتا ہے اس وقت قرآن کھلتا ہے، یا پھر ایک اور چیز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں سر کے اوپر رکھا جاتا ہے، نیچے سے گزارا جاتا ہے نا دلہن کو، یہ بھی قرآن کا ایک پرپس لوگوں نے بنایا ہوا ہے جس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ تو پھر جب آپ کو اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، کیا میسج ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو دینا چاہ رہے ہیں۔ پھر انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کو یاد بھی کرتا ہے، نمازوں میں بھی پڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہم کہتے ہیں نا، ذکر کرنا چاہیے، انسان کی زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے، تو ذکر کی بہترین فارم کیا ہے؟ بیسٹ فارم آپ کہہ لیں کہ کیا ہوتی ہے ذکر کی؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ بہترین ذکر ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز جو بہت بہترین فارم ہے ذکر کی، وہ نماز ہے، اور خاص طور پہ نماز کے اندر وہ سجدہ جو انسان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیا 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتہ، یہ یاد ہوگا آپ کو، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہوتا ہے۔ حق کا تلاوتی، تلاوت کا جو حق ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا بھی حق ہوتا ہے نا، قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا حق۔ تو جو لوگ اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، پھر وہ لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا۔ کیا اتارا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ یہ قرآن، اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کیونکہ آلریڈی اپنے دین میں بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی لیے جب انہیں آگے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کتاب اتری ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور چیز آئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے آلریڈی اپنی کتابوں سے ان باتوں کا۔ قائمہ
قائم ہونے کو کہتے ہیں، قائم ہونا، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں تو، لیکن ایکچول معنی اس کے کیا ہے؟ اس کے معنی ہے شریعت کی اطاعت کرنا، شریعت کو اوبے کرنا، ماننا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ آیا نمبر 114، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ صالحین، جو نیک لوگ یہاں پہ بتایا، تو یہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ یعنی کہ صالحین، تو جو ہمیں پچھلی آیت سے اور اس آیت سے پتہ چلا، ان پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر نمبر 2، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرتے ہیں، اس سے ایمان بڑھتا ہے، عبادت کرنے سے انسان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 6، برائی سے روکتے ہیں۔ نمبر 7، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس میں دوڑتے ہیں، آگے لپک کر پکڑتے ہیں اس کو، ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صالحین ہی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا متقین کے بارے میں کہتے ہیں، محسنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اسی طرح صالحین بھی ان میں سے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر دے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ انعمت علیہم، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، جن پر، تو کن پر انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا انبیاء پر، شہداء پر، صالحین پر اور صدیقین پر۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا انعام کیا تھا، اور یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ تو پھر اگر ہم میں سے کوئی، بلکہ یہ تو نہیں کہنا چاہیے ہم میں سے کوئی، ہم سب کی خواہش تو یہی ہے نا، اینڈ تو ہمارا یہی ہے، یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے، جو یہ 7 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی، ہمیں یہ ساری خصوصیات اللہ نے خود ہمیں بتائیں، کسی آدمی نے نہیں بتائیں، اللہ نے بتائیں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی صالحین میں لکھا جائے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 7 پوائنٹس کو پورا کریں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ہمیں اپنے اندر ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں، ابھی تو بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم خود ایسے نہیں ہیں تو کم از کم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جو آپ سے اوپر ہوں دین میں، تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں، لرن کر سکیں ایسے لوگوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نیک دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ اس کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ تو جیسے آپ دوست اپنے بناتے ہیں کہ آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے، آپ کو اللہ کی طرف کھینچنے والے ہوں، اللہ کی طرف لے کے جانے والے ہوں، اسی طرح آپ کی گیدرنگ نیک لوگوں کی ہونی چاہیے، ایسے لوگ کہ جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ جب اٹھیں تو آپ کو لگے کہ ہاں کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، کتنا سکون آتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں، مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے دوست سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ انسان کی جیسی نیچر ہوتی ہے اس کو اسی طرح کے دوست پسند آتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا یہ کہ آپ کو خود کو فیشن کا شوق ہو
اور دوستی آپ کی ایک بہت ہی اللہ والی کسی بندی سے ہو، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں پسند ہی نہیں آتی۔ آپ جب شوشا میں ہوتے ہیں باہر، جیسے دکھاوے میں، ہر چیز کا دکھاوا، کپڑوں کا دکھاوا، چیزوں کا دکھاوا، تو پھر آپ ایسے لوگوں میں تو اٹھے بیٹھیں گے نہیں جہاں پہ وہ اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ جب چیزوں پہ سپینڈ کرتے ہیں پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو دکھائیں بھی، لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ آپ کے پاس یہ کچھ ہے۔ انسان کو وہی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جو اس کے جیسا ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے اسی سے آپ پہچانے جائیں گے۔ آپ کے دوست کو کوئی دیکھے گا تو اس سے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کس قسم کے ہیں، تبھی تو آپ کے دوست ایسے ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان دوستوں کو ہی کوسے گا اپنے۔ تو اتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز، تبھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ہے آیات میں ذکر کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے بارے میں کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں مت کرو۔ یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمیں بتایا ہے، اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کے اوپر بتائیں گے کہ دوستوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی دوست ہیں جن کے پیچھے لگ کر انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، انسان اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ اور آپ بعض اوقات اپنے دوستوں کو نہ نہیں کہہ سکتے، پیئر پریشر بھی ہوتا ہے، پھر آپ فرینڈس کے ساتھ آپ کا آپس میں بہت اچھی فرینڈشپ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو چینج کرتے ہیں کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا، اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آیا نمبر 115، وہ جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو۔ تو اہل کتاب کے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو ان کو نہ دو فائدے ہوں گے، یعنی کہ وہ پہلے جو اہل کتاب میں سے لوگ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان پر ایمان لے آئے تو ان کو دو فائدے ملیں گے۔ ایک کیا ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے ان کے جتنے گناہ تھے وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ وہ بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے بندہ کہ جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس طرح پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز ان کو کیا ملے گی کہ اسلام لانے سے پہلے جو نیک اعمال انہوں نے کیے تھے وہ برقرار رکھے جائیں گے، یعنی کہ دور کفر کے اندر انہوں نے جو بھی اچھے کاموں کا انہوں نے کیا، یا اسلام سے پہلے انہوں نے جو بھی اپنے کام کیے تھے ان کا بھی ان کو ثواب جو ہوگا ملے گا، کیونکہ اگر وہ نہ لے کر آتے ایمان تو پھر جو پہلے نیکیاں کی تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی پہلی جو نیکیاں تھی ساری وہ پریزرو ہو جاتی ہیں۔ آیا نمبر 116، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی اولادیں ان کی، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان کو دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف لگائے رکھتی ہیں، جس میں گم ہو کر انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ مال کو بھی آپ دیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی دیکھیں، کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بعض اوقات انسان کو اس کی آخرت سے دور لے جاتی ہیں۔ آیا نمبر 117، یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ صدقہ خیرات، چیریٹی ورک جو بھی وہ کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک انالوجی بتا رہے ہیں، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہے، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ان کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ریاح ہوتا ہے، جیسے یہ ریح ہے نا، تو ریح کہتے ہیں وہ ہوا جو سخت عذاب لے کر آتی، تکلیف لے کر آتی ہے، اور ریاح یہ کہتے ہیں ایسی ہوا کو جو خوشخبری لے کے آتی ہے۔ خوشخبری یعنی کس چیز کی؟ بارش ہوتی ہے، بارش کی خوشخبری ہوتی ہے نا، بارش سے فصلیں نکلتی ہیں، بنجر زمین دیکھیں ایک دم سے فرٹائل ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں بھی انسان جو کچھ بوئے گا
وہی آخرت میں کاٹے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں، ایسے لوگ جو ایمان نہیں ہوتا جن کے دلوں میں، تو جو لوگ دنیا میں ایمان کے بغیر نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ اللہ کے لیے نہیں پیورلی کی۔ تو جب بھی کوئی کام، چاہے وہ کتنا ہی ریوارڈنگ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے ختم، اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا آخرت میں، وہ اوپر جائے گا ہی نہیں۔ تو آپ جب بھی کوئی نیک عمل کریں، کوئی نیکی کریں، کوئی چیریٹی کا کام کریں، کہیں پہ کچھ آپ نے پیسہ دے دیا، اپنی کوئی اسکل آپ نے یوز کر لی، کوئی بھی آپ نے والنٹیئر ورک کیا، لیکن اگر آپ نے اس میں اپنی انٹینشن کو پیورلی اللہ کے لیے نہیں رکھا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ آپ کو کوئی ریوارڈ آگے نہیں ملے گا۔ اسی لیے کوئی بھی نیکی کریں تو ساتھ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیز یاد رکھا کریں جو دعا انہوں نے مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، اس میں بھی ساتھ ساتھ کہتے چلے جا رہے یا اللہ ہم سے قبول فرما لے، ہم کر تو رہے ہیں اللہ ہم سے قبول کر لے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کریں، نیکیاں کریں، ساتھ ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم کر تو رہے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات انسان کے اندر کرتے وقت کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں کچھ، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں پھر۔ اب اس آیت کے اندر جو مثال ہمیں دی گئی ہے تو یہاں پر کھیتی سے کیا مراد ہے؟ تو کھیتی سے مراد ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی جس میں انسان اپنی فصل بوتا ہے اور اس فصل کو پھر انسان آخرت میں جا کے کاٹتا ہے۔ اور ہوا جو یہاں پر کہا گیا اس سے مراد ہے وہ جذبہ خیر، یعنی کہ ہر انسان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک نیکی کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ چیریٹی کرتے ہیں، چاہے آپ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، تو وہ جذبہ خیر جس کی بنا پر لوگ چیریٹی کرتے ہیں۔ پھر سردی جو یہاں پہ کہی گئی کہ سخت سردی، اس ہوا میں بہت سردی ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے صحیح ایمان اور اللہ کی اوبیڈینس سے دوری، کہ جب آپ کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اور اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی تو ان چیزوں سے دوری جو ہے وہ ہے جو اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ سردی کو۔ تو یہ سردی جو جب پڑتی ہے کسی کھیت میں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ کھیت تباہ ہو جاتے ہیں جب بہت سرد ہوا چلتی ہے۔ فراسٹ دیکھیں، کبھی جب فراسٹ ہوتا ہے تو وہی ہوا عام روٹین میں کھیتوں کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، اس کو گرو کرتی ہے، لیکن وہی ہوا آپ اس میں فراسٹ ڈال دیں انہی فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اب ہمارے بھی ہوتا ہے کہ کئی نائٹس ایسی ہوتی ہیں جو رات میں بلو فریزنگ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، فراسٹ ہوتا ہے صبح میں، آپ دیکھتے ہیں اس میں، آپ نے تو خود جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ایکسپیرینس کیا ہوگا اس چیز کو کہ پلانٹس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ پودے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں یا کچھ تھوڑے بڑے پلانٹس بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ نارمل جب ویدر اچھا ہوتا ہے تب تو کتنے گرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو اتنی سخت فراسٹ میں رکھتے ہیں تو سم ٹائم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو جس طرح سے یہ ہوا پودوں کو خراب کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی اطاعت سے دوری، ایمان سے دوری، صحیح ایمان نہ ہو اگر دل میں، تو اس سے بھی انسان کی دنیا کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح ہوا کتنی امپورٹنٹ ہے کھیتوں کے لیے، اسی طرح یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کریں تو ہمیں نیکی پیورلی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، نیکی خالص اس کے لیے، اور دکھاوا نہ ہو اس میں۔ اسی طرح خیرات بھی جو ہوتی ہے، جب انسان چیریٹی کرتا ہے تو اس سے آپ کی آخرت گرو کرتی ہے۔ ہم چیریٹی جو دے رہے ہوتے ہیں، دنیا میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ چیریٹی سے تو کچھ بھی نہیں ملتا، آپ کے ہاتھ سے مال جا رہا ہے اور آ تو نہیں رہا نا کہیں سے، تو آپ کو بظاہر تو دیکھنے میں یہ چیز لگ رہی ہوتی کہ میرے پاس پہلے $1000 تھے، چیریٹی میں نے 500 دے دیے
تو اب آپ کے پاس تو 500 ہی رہ گئے نا، اب آپ کو کہیں سے 500 آ تو نہیں رہے، لیکن یہ جو آپ نے 500 دیا یہ آپ کی آخرت میں جمع ہو گیا، آخرت کے اکاؤنٹ میں آپ کے چلا گیا۔ تو یہ جو خیرات ہوتی ہے یہ ہماری آخرت کو گرو کرتی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ خیرات آپ نے صحیح نیت کے ساتھ نہیں کی تو وہ جو آگے آخرت میں آپ کو ریوارڈ ملنا تھا وہ اب نہیں ملے گا۔ تو کیونکہ اس میں کیا ہو گیا ہے، کوئی کفر شامل ہو گیا نا، کہ آپ نے کیا ہے لیکن آپ نے اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا آپ کا، تو وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو آگے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو پھر یہ جو چیز جس نے آپ کو فائدہ دینا تھا اب وہ الٹا فائدے کی بجائے وہی چیز آپ کے لیے ڈیڈلی بن جائے گی۔ تو اب یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد فرض کریں کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو دنیا میں ایمان نہیں لے کر آیا، تو جب قیامت کے دن تو ظاہر ہے چاہے وہ مسلمان ہو نان مسلم ہو سب کو اکٹھا کیا جائے گا، تو جب وہاں پر وہ دیکھے گا کہ دنیا میں جو جو اس نے نیک اعمال کیے آگے تو کچھ بھی نہیں پہنچا، اب ہر چیز وہ نیکی نکالی زیرو، دوسری نے نیکی دیکھی وہ بھی زیرو، ہر نیکی کا ریوارڈ زیرو لکھا ہوا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ نے تو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا۔ یہ اللہ نے باقی لوگوں کو جب وہ مومنوں کو دیکھے گا کہ ان کی نیکیوں کے اجر ان کو مل رہے ہوں گے، اور بلکہ 700 ٹائمز اور مے بی مور دین دیٹ، کہ بہت زیادہ ریوارڈ ان کو جب مل رہا ہوگا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو میرے پہ تو ظلم ہو گیا کہ ان کے ساتھ اتنی ان کی نیکیوں کو اجر اور مجھے زیرو ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بات کلیئر کر دی کہ کیا یہ اللہ نے ظلم کیا تمہارے ساتھ؟ یہ اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا کہ کل کو تمہارے دل میں یہ بات آئے، یہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ تمہاری اپنی چیزوں کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ کی ہیں یہ چیزیں، اور انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ جو انسان کیا ظلم کر سکتا ہے، کہ جیسے آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو زندگی میں کتنے ریمائنڈرز دیتے ہی رہتے ہیں، اگر آپ ان کو اگنور کریں، اللہ کے ریمائنڈرز کے باوجود بھی آپ ایمان کی طرف نہ آئیں، اللہ کی طرف نہ پلٹیں، تو پھر کافر تو کہلاتے ہی اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور یہی اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے خیال کے مطابق ایمان رکھتے بھی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں، کہ جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، یعنی کہ جیسے کوئی یہودی ہے یا کوئی عیسائی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہے کہ ہم تو اپنے دین میں بہت پکے ہیں، ہم بھی بہت ایمان والے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم، جو ان کا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کا جو ایمان ہے مے بی وہ اس لیول کا ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں، کیونکہ جب کوئی ایک نبی کے بعد جب کوئی دوسرے نبی آتے ہیں تو وہ پچھلے تمام لوگ جو پہلی شریعت کے ساتھ تھے اب ان کو نئے نبی کی شریعت پہ ایمان لانا لازم ہے، اور اگر وہ نہیں لائیں گے تو وہ گناہ گار ہیں۔ تو آپ کو سب کو جو بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ایمان لانا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں لاتے تو یہ خود وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی ایسا ظلم نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس طرح کے لوگ جب بھی کوئی چیز خرچ کریں گے تو وہ محض ایک ان کی شو آف کے لیے ہوگی، اور یا پھر یہ کہ وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے بارے میں جانیں، اور ان کا ایسا کوئی انٹینشن اگر نہیں ہے کہ یہ کام انہوں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنی ہے، اگر وہ اس کی پیروی نہیں کرتے تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیا ایسے اعمال کا آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ کوئی اجر نہیں ملے گا ان کو۔ تو لوگوں کی اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر بھی تھی، اس کی آیت نمبر 263 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں لوگ مال، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال وہاں پہ بیان کی گئی تھی، جیسے کہ یہاں پر اللہ نے ہمیں مثال بیان کی، اور اس میں کس چیز کی مثال دی گئی تھی؟ جیسے ایک صاف چکنا پتھر جس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس مٹی میں کوئی شخص بیج بو دے، پھر زور کی بارش آئے تو دانا اور مٹی ہر چیز کو بہا کے لے جائے، اور پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ وہ چکنا پتھر، دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں بچا اس میں، وہ سیڈ جو ڈالا تھا وہ بھی بہہ گیا،
جو تھن لیئر تھی سوئل کی وہ بھی بہہ گئی. تو یہاں پر بھی یہ مثال جو تھی، دونوں ہی مثالیں اگر دیکھی جائیں تو اینڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. تو پچھلی جو ہماری مثال تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھیتی تو اگ آئی لیکن اس پہ ایسی ٹھنڈی ہوا چلی، اتنا فراسٹ ہوا کہ وہ کھیتی تباہ ہو کے رہ گئی. اور جب کہ یہ پتھر والی مثال کے اندر کیا ہوا کہ می جو تھا زوردار می برسا اور اس کی وجہ سے ساری جو ٹاپ لیئر تھی سوئل کی وہ چلی گئی، سیڈز بھی چلے گئے اور وہ خالی پتھر وہاں پہ رہ گیا. تو ایسے کافر اور ایسے ریاکار جو ہیں ان کو آخرت میں ان کی صدقہ خیرات کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، اور ان کی جو کھیتی دنیا میں تو تباہ ہو ہی گئی کیونکہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے وہ مال نکل گیا، تو آخرت میں بھی آگے ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. آیا نمبر 118. اے ایمان والوں، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. تم دیکھتے نہیں کہ دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو. یہاں پر بتانا جو ورڈ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں دلی دوست، رازدار، ایسا دوست جس کے ساتھ اپنے سیکرٹس آپ شیئر کرتے ہیں، اپنی بہت ایسی چیزیں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. کوئی آپ کے کوئی جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں تو انسان کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی ہر بات شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی بات آ رہی ہے. تو کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی بھی فرما دی. خبالہ کہتے ہیں فساد کو، فساد اور ہلاکت، کسی چیز کو ہلاک کر دینا. انت یہ مشقت کو کہتے ہیں. اسی طرح جیسے ہے یہاں پہ ما انت تم، کہ جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑ جاؤ، یہ وہ چیز ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی سے جو منع کیا ہے تو کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں. تو یہ خطاب دراصل جو مدینہ کے انصار تھے نا، لوگ انصار ان سے تھا. تو ان کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اسلام سے پہلے ان میں آپس میں بہت لڑائی رہتی تھی، جو ہم نے دیکھا تھا کہ کتنے سالوں تک ان کی لڑائی جو تھی وہ چلتی رہی تھی. اسی طرح جیسے یہ دو قبائل تھے انصار کے، اسی طرح یہود کے 3 قبائل تھے مدینہ میں. اور یہ یہودی جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ جب فریق جیسے آپس میں تھوڑی سی ان کی دو ہوتی نا کھٹ پٹ ہوتی اوس اور خزرج کے درمیان، تو یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے ایک کے ساتھ ہو جاتا، دوسرا دوسرے گروہ کے ساتھ ہو جاتا، اور یہ آپس میں ان کو مزید کے انسٹیگیٹ کرتے تھے، ان کو اگنائٹ کرتے تھے، ان کی چیزوں کو اور زیادہ تیلی دینی، اندر آگ لگانی، کہ وہ تھوڑی سی جو بات ہوتی تھی اس سے ایک لڑائی کرا دیتے تھے. یہ ان کی خصلت تھی شروع سے ہی. تو یہ جیسے ہی وہ دو اوس اور خزرج کے اندر آپس میں کوئی لڑائی ہوتی تو یہ ڈیوائیڈ ہو کر کوئی ایک گروہ کے ساتھ ہو جاتا، کوئی دوسرے کے ساتھ ہو جاتا، اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے تھے، اور اسی طرح اپنے اور بھی مفادات حاصل کرتے رہتے تھے. جیسے کہ ان کو فائدہ کیا ہوتا تھا لڑانے کا، کہ اسی طرح ان کے جو ہتھیار تھے، جو ویپنز تھے، وہ فروخت ہوتے تھے، وہ لوگ پھر خریدتے تھے ویپن ان سے، تو ان کا تو کام چل رہا تھا. تو یہ جیسے ہی جنگ بند ہو تو آپ دیکھیں ان کا تو نقصان ہو جائے گا. آج کل بھی دیکھیں ہماری کیا ہوتا ہے، جنگیں جو ہوتی ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے نا ملکوں کو، ان ملکوں کو جو اسلحہ بیچتے ہیں. تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی جگہ پہ جنگ ختم ہو، آپ چاہیں گے کہیں نہ کہیں جنگ ہمیشہ لگی ہی رہے تاکہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ گرم رہے. تو یہ والے فائدے تھے جو وہ حاصل کیا کرتے تھے ان سے.
اور اسی طرح وہ تعداد میں تو بہت کم تھے یہود جو تھے، لیکن وہ انصار مدینہ پر اپنے ایک اپر ہینڈ تھے، ان کے اوپر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اتھارٹی تھی ان لوگوں کی، کیونکہ یہ ان کی سیاست پہ بھی چھائے ہوئے تھے، معیشت پہ بھی چھائے ہوئے تھے، اور مالدار بھی تھے، تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے، یہ تو پریشان ہو گئے کہ اب تو آپس میں لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، صلح صفائی ہوگی، بلکہ یہ تو بھائی بھائی بن گئے ہیں آپس میں، اور ان کے دل میں جو تھی محبت آ گئی ایک دوسرے کے لیے۔ اب جو یہودی تھے وہ تو بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو مسلمان ہو گئے تو وہ تو یہودیوں کے ساتھ اسی طرح تعلقات میں تھے جیسے وہ پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے دل تو صاف تھے، تو یہودیوں کے ساتھ پہلے ہی کی طرح برتاؤ اسی طرح وہ سب کرتے، اور اسی طرح خلوص سے محبت کے ساتھ ان سے ملتے۔ لیکن یہودی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن سے، جو ان کا مشن تھا، اس سے وہ بغض رکھتے تھے، اور اس سے ان کو دشمنی بھی تھی، پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی بنا پر وہ کسی بھی مسلمان سے مخلصانہ محبت نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں تھے، اور پھر انہوں نے یہ ایک روش جو تھی اپنی اختیار کر رکھی تھی کہ ظاہر میں تو وہ انصار کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے تھے، لیکن دل میں مسلمانوں کے سخت دشمن تھے وہ، اور اسی سے وہ جو دوستی وہ کرتے تھے، اس دوستی سے وہ دو فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ فساد پیدا کر دیں، اور دوسری چیز جو ان کی یہ کہ مسلمانوں کے جو راز ہیں وہ ان کے دشمنوں تک پہنچا دیں کسی طرح۔ تو یہ دو کام جو تھے یہ بہت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کا یہود کا ایک بندہ تھا شماس بن قیس، جو یہودی جو تھا، اور اس نے بھی کیا کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے بھی اپنا ایک بندہ کسی کو تیار کیا کہ وہ جائے مسلمانوں کے پاس اور ان کو جا کر پرانی باتیں ان کی یاد کرائے، تاکہ کسی طرح ان کی آپس میں دوبارہ سے لڑائی ہو جائے۔ تو اس طرح کے کام جو ہیں یہ لوگ بہت کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی غیر مسلم سے گہری دوستی کرنے سے اور اپنا رازدار بنانے سے منع کر دیا۔ اور بعض اوقات تو ان کا یہ حال تھا یہودوں کا کہ اس حد تک مسلمانوں کے یہ خلاف تھے دل میں کہ ان کی زبان سے نا بعض اوقات کوئی ایسی بات نکل جاتی تھی کہ جس سے مسلمانوں سے گہری دشمنی کا پتہ چل جاتا تھا۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کے ساتھ آپ کی بھی دوستیں ہوتی ہیں، یا آپ کے فیملی میں کوئی آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ ملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی موقع ایسا آ جائے کہ کبھی آپ ان کو کوئی بات کہہ دیں، کوئی آپ میں آپس میں کبھی تو میں ہو جائے، کبھی تھوڑی سی لڑائی سی ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت انسان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں بعض اوقات نکلتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھے یہ بات کہی، تو یعنی کہ کسی کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، ایسے تو نہیں نکلتی نا، اور پھر بعد میں وہ آپ سے کہتے بھی کہ نہیں میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، یہ میرا مطلب نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان غصے میں بھی وہی بات کہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو بات آپ کے دل میں نہیں ہے وہ کیسے غصے میں بھی آپ کے دماغ میں ایک دم سے غصے میں تو انسان کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو کیسے آپ کو بات سوچتی ہے۔ تو جو باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات آپ کے دل کا کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے آپ کی دوسرے بندے کے لیے، کہ آپ نے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب کبھی اس بندے سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت پھر آپ کے منہ سے وہ چیزیں جب نکلتی ہیں تو وہ بعض اوقات حقیقت ہی ہوتی ہیں، تبھی تو غصے میں وہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھی نا ہر چیز کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اندر دل میں ان کے کیا ہے، کیونکہ ہم تو کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، ہم تو پاس بیٹھے بندے کے دل کا حال نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے۔ اپنے گھر والوں کو لے لیں، آپ اپنے بچوں کے دل کا حال نہیں جانتے، آپ اپنے ہسبینڈ کے دل کا نہیں جانتے کہ ان کے دل میں کیا چل رہی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کا نہیں جانتے، بچے ماں باپ کا نہیں جانتے۔ تو جب یہ ساری چیزیں کون ہے جو جانتا ہے سوائے اللہ کے؟
اللہ ہی ہے جس کو ہر ایک کے دل کا بھی پتہ ہے کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں وہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو، آپ کو اس کام سے نقصان ہوگا. تو اس میں ایسی دوستیاں جو تھیں انسان کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں. آیا نمبر 119. ہاں تم وہ لوگ ہو جو ان سے یعنی کہ یہود سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم پوری کتابیں مانتے ہو، وہ نہیں مانتے. یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دھوکے باز لوگوں سے دوستی مت کرو. وہی جو پچھلی آیت میں ہمیں بتایا جا رہا تھا، تو مزید اس کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے تو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مگر اندر سے تنہائی میں غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ غصے سے جل بھن جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو کامیاب کر کے رہے گا اور دین اسلام ایک غالب دین کی حیثیت سے بلند ہو کر رہے گا. اب بتایا جو جا رہا ہے یہاں پہ کہ تم لوگ تو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو کہ دس از پارٹ آف آور فیتھ، کہ ہم نے جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں ہم نے سب کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے. جبکہ اور ان کتابوں میں دیکھیں جو ساری کتابیں جن پہ ہم ایمان لاتے ہیں تو ان میں تورات بھی شامل ہے، لیکن اہل کتاب جو ہیں وہ اپنی کتابوں پہ تو ایمان رکھتے ہیں، جیسے تورات یہودی تورات پہ کرتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ بائبل انجیل پہ کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن پہ نہیں رکھتے. جبکہ آپ لوگ قرآن پہ بھی کرتے ہو اور باقی ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے محبت کرتے، کہ آپ ان کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور آپ ان سے دشمنی رکھتے. لیکن ہوا کیا کہ یہ اوپوزٹ ہو گیا کہ آپ ان سے دوستی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ کی کتاب کا ایمان ہی نہیں لاتے، آپ کی کتاب پہ بلیو ہی نہیں کرتے. تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو دوستی کرنی چاہیے کہ جو آپ کی کتاب کو ہی نہیں مانتے؟ اور ان کی کتاب کو تو ہم مانتے ہیں، ہمیں تو ماننا ہی ہے، تو آپ کو ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے. تو یہاں پر جو ورڈ آیا ہے نا آمنا، تو اس سے مراد کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہود کا تورات پر ایمان لانا، کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو محض خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ دل میں وہ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم بھی آپ ہی کے جیسے ہیں. کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ او یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، یہ بھی قرآن پہ ایمان لے کر آئیں، پھر آپ ان کے ساتھ دوستیاں بھی کریں گے، آپ ان کے ساتھ راز بھی شیئر کریں گے اپنے. تو یہ ان کے ٹیکٹکس تھے اس طرح کے. حالانکہ وہ آپس میں جب تمہارا اتحاد اتفاق اور آپ کا جو پیار محبت ہوتا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں، فتح ملتی ہے، آپ آگے آگے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اکیلے میں جب وہ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبانے لگ جاتے ہیں دانتوں میں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کوئی ایسا ہو، کون ہے جو انگلیاں چباتا ہے اپنی؟ یہ کس ٹائم پہ ہوتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو، بہت پریشانی میں تو نہیں آپ اتنی چباتے جتنے آپ غصے میں چباتے. دانت بھی چباتے ہیں نا کچھ لوگ، اسی طرح اپنی انگلیاں دانتوں میں رکھ کے چبانی. کہ اس حد تک نفرت تھی ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کو روک نہیں سکتے تھے نا. وہ کامیابیاں جو مسلمانوں کو ملتی تھیں، ان کی ترقی ہوتی تھی، ان کو آگے کوئی بھی ان کا کام اچھا ہو جاتا تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو وہ پھر جب اکیلے ہوتے تھے تو وہ اپنی انگلیاں جو تھی وہ ایسے چبانی شروع کر دیتے تھے. آیا نمبر 120. اگر تمہیں کوئی چیز اچھی ملتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کلیئرلی یہ چیز کہ تمہیں کچھ بھی جو اچھائی ملتی ہے نا تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے
تو پھر خوش ہوتے ہیں. تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو پھر ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے ان کا اور ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر جو ہوتا ہے یعنی کہ اب ایسے حالات میں آپ کیا صبر کریں گے؟ تو پھر آپ صبر جو ہوگا وہ انتظار کریں گے حالات کے بدلنے کا، کہ جب حالات اچھے ہو جائیں آپ صبر کریں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو کوئی بھی خوشی کا موقع جب انسان کو ملتا ہے، کسی مسلمان کو ملتا ہے، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جل بھن جاتے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا فائدہ کہ جو اس طرح کے خیالات آپ کے بارے میں اپنے دل میں رکھتے ہوں. تو بس تم صبر سے کام لو، اور ان کی سازشیں اور پروپیگنڈا جو ان کا ہے وہ تمہارا کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. تو آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی کی ایک ممانعت کی جو وجہ ہے نا وہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے. ایک تو ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں، اور اس میں ہر وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ آپ کے درمیان لڑائی ہو جائے، یعنی کہ مسلمان سے لڑ پڑیں، آپس میں ہی ان کے اپنے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. پھر دوسری چیز وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی آفت میں اور مصیبت میں پھنس جاؤ. پھر ان کے منہ سے کچھ ایسی بے اختیار باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں پکنے والی جو بھی نفرت پک رہی ہوتی ہے دل میں، اس کا پتہ لگ جاتا ہے جس کے ذریعے. پھر تم ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم ان کی کتاب تورات پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب قرآن کے منکر ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ تم سے دوستی رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے. اور نیکسٹ پوائنٹ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی حاصل ہو تو اس سے وہ جل بھن جاتے ہیں، اور اگر تکلیف پہنچے تو پھر اپنے ہی اندر پھولے نہیں سماتے وہ. اور اگر وہ تم سے کوئی خیر خواہی کی بات بھی کریں تو وہ منافقت پہ مبنی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی کبھی بھی وہ خیر خواہی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ ساری وجوہات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ جس کی بنا پر تمہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. تو راز بتانا تو خیر بہت دور کی بات ہے، فرینڈ شپ بھی نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے. اب یہ نہیں کہ آپ بات چیت نہ کریں ان سے، آپ کے ساتھ ظاہر ہے ورک پلیسز پہ ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، جاب کریں گے آپ، اسکول کالجز میں جائیں گے پڑھیں گے، لیکن آپ بالکل اپنا ان کے ساتھ آپ رکھیں، بات چیت بھی کریں. لیکن یہ دوستی کی بات کی جا رہی ہے، وہ جو دلی دوستی ہوتی ہے وہ نہیں آپ نے ان کے ساتھ کرنی. بس لیے دیے والا رکھیں معاملہ، تھوڑی بہت ان کے ساتھ آپ رکھیں، سب کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے اس لحاظ سے، کیونکہ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے دوسرے کو نہیں ٹرن کر دیں گے کہ وہ آپ سے دور چلا جائے اور وہ کہے کہ مسلمان ایسے ہوتے اتنے برے اخلاق والے، ہم تو کبھی مسلمان نہیں ہوں گے. اتنا اچھا آپ کا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگ خود آپ کی طرف کنورٹ ہونا چاہیں، اس دین کی طرف آنا چاہیں کہ ہمیں بھی ایسا اخلاق چاہیے. میں نے جتنے مسلمان دیکھے ہیں سبھی بہت اچھے ہیں، ایسا ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ انسان کا. لیکن جو دلی دوستیاں ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ جن سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا. ایک اس میں نا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے لیے دین اور دنیا کے لیے وہ کافی ہو جائے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ سورہ طلاق کی آیت ہے جو یہاں پہ کوٹ کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اگر
ہم بھی اس کو اپنے پاس لکھ کر لگا لیں، بہت تسلی دینے والی ہیں۔ تو بار بار انسان کو پھر ریمائنڈر ہوگا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے، آپ کی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ جو کوئی راستہ بھی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کریں، کیا چیز جوائن کریں، کیا چیز آپ کی ایسی ہے کہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے، جس آپ کے جو سرکمسٹینسز ہیں، آپ سٹک ہوئے ہیں اپنے حالات میں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ پہ تقوی اختیار کریں کہ میرا اللہ میرے لیے بہترین راستہ چنے گا۔ تو جب آپ اللہ کے اوپر ایسا تقوی ہوتا ہے، ایسا توکل ہوتا ہے، جیسا دیکھیں ایک پرندے کو ہوتا ہے کہ جب نکلتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا مجھے آگے کیا ملے گا، لیکن جب واپس آتا ہے تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتا ہے اور وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ تو ایسا توکل اللہ پر جب انسان کا ہوتا ہے، ایسا ڈر اللہ کا، ایسا تقوی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے دین کے لیے اور اس کے دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تمہاری نگہداشت کرے گا، اللہ کا لحاظ رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، اور مدد کی درخواست کرو تو اللہ سے کرو، اور سمجھ لو اگر سب لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی فائدہ بھی دینا چاہیں تو اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور قلم اٹھا لیے گئے، لکھی ہوئی تحریریں خشک ہو گئیں، دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، مال اور جان میں آزمائشیں بھی ہوں گی۔ تو مشرکین اور اہل کتاب سے تم بہت سی ایسی باتیں سنو گے جو تکلیف دہ ہوں گی، مگر صبر اور تقوی کرو، پھر کسی کو کوئی ان کی جو چال ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور ان کے مکر اور فریب سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور یہ علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتا دیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ان کی سازشوں سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ صبر کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔